الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ ظاہری اور ایک گناہ باطنی۔ ظاہری گناہ آدمی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس گناہ کی مذمت سنتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، اور کچھ گناہ باطنی ہوتے ہیں۔ باطنی گناہوں کا ادراک، سمجھ، وہ بعض اوقات کتنا ہی دیندار ہو اس کو موت تک سمجھ نہیں آتی، یعنی وہ گناہگار مر جاتا ہے۔ ظاہری گناہ، نماز نہیں پڑھی، جھوٹ بولا ہے، بد نظری کی ہے، موبائل غلط استعمال کیا ہے، کسی کی غیبت کر لی ہے، یہ وہ گناہ ہیں جن پر مردوں کی، عورتوں کی کسی درجے میں نیک نمازی ہوتے ہیں تو ان کی نگاہ ہوتی ہے، پھر وہ اس سے توبہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن باطنی گناہوں کا ادراک اور باطنی گناہوں کی سمجھ، یہ اللہ کی خاص فضل سے اور پاکیزہ صحبت سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کھلتی ہیں۔ جیسے ریا ہے، ریا، تکبر ہے، حرص ہے، لالچ ہے، امیدیں وابستہ کرنا ہے، مخلوق پر نگاہ جما کے رکھنا ہے، یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کے باطن میں ہوتے ہیں۔ اب ظاہری گناہوں سے بھی توبہ، باطنی گناہوں سے بھی توبہ۔ یہ جو بیعت کی جاتی ہے، اس کے بارے میں اللہ والوں نے لکھا ہے کہ صحیح نسبت کی تاثیر معلوم کرنی ہو کہ میری نسبت ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور میری یہ نسبت سنتاً اس کا اتصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچتا ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ آدمی، اس کے پاس جو نسبت آئی ہے نا، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ معصوم ہو جائے گا۔ یہ فائدہ اس کو شروع ہو جائے گا کہ پہلے یہ گناہ کرتا تھا، اس کو گناہ کا ادراک نہیں تھا، اب یہ گناہ کرے گا، گناہ کے بعد اس کو شرمندگی ہوگی، احساس ہوگا کہ کام غلط ہو گیا ہے۔ اور جس وقت کسی گناہ کا احساس پیدا ہو جائے، بیماری کا احساس پیدا ہو جائے، تو اس مریض کا علاج آسان ہوتا ہے، اور جس مریض کو اپنے مرض کا ادراک ہی نہ ہو، احساس ہی نہ ہو، پھر اس مریض کے لیے جتنی بھی مرضی یا طاقتور دوائیں آپ استعمال کریں اس کو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا۔ تو اس بیعت کا، اس توبہ کا جو فائدہ ہے سب سے بڑا، کہ مریض اپنے آپ کو مریض سمجھنے لگتا ہے، گناہگار اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہا ہے، اور جب یہ ادراک ہو گیا پھر اللہ رب العالمین سے یہ کہے گا، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اور اگر اس کی زبان کہیں پھسل جاتی ہے، نفسانی خواہشات اس کو کہیں گمراہ کرتی ہیں، تو یہ رجوع کی طرف جلدی آ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور اگر کوئی فائدہ نہ بھی ہو، اور فائدہ اگر یہ محسوس نہ بھی کرے، اگر اندر کا مفتی بیدار ہو جائے اور اس کو گناہ کے بعد اس بات کی آہٹ دلائے کہ تو غلط ہو گیا ہے، اور اس کو اگر اب ندامت پیدا ہو گئی ہے، تو یہ ندامت ہی گویا اس کی توبہ ہے، پھر ندامت ہی اس کی توبہ ہے۔
یعنی توبہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے توبہ 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 کرتے رہیں. توبہ کے لیے یہ ہے کہ جب دل سے ندامت پیدا ہو گئی تو یہی توبہ کی بڑی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو متوجہ کر دیا ہے. پھر اس نسبت کا اور اس بیعت اور توبہ کا جو فائدے ہیں نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا نبی اللہ قیامت کب آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اس شخص سے کہ تو قیامت کا مجھ سے پوچھ رہا ہے، یہ بتا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ تیاری تو میں نے کوئی نہیں کی، پر مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے ان الفاظ پر یہ ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب یہ جو محبت ہے نا، بے شمار اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں جن کے الفاظ ان کی زبانوں سے نکلے، کتابوں میں لکھے گئے، محفوظ ہوئے. بس اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہیں، میرے اللہ ان کو گمراہ نہ کرنا، اللہ ان کو دنیا آخرت میں ذلیل نہ کرنا. اللہ ان تک یہ نسبت پہنچی ہے تو کہیں قیامت والے دن وہ میری جماعت سے الگ نہ ہو جائیں. اور خود ہمارے سلسلے کے جو جد اعلیٰ تھے حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے میں نے اللہ سے دعا مانگی تو مجھے دعا جب مانگ چکا تو میری رہنمائی اللہ نے فرمائی کہ تیرے طریقے میں کوئی بدبخت آ ہی نہیں سکتا، تیرے طریقے میں جو بیعت ہوگا وہ خوش بخت ہوگا. اس وقت ہم سارے اگر یہ بات کہیں نا کہ ہم اللہ کی رحمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت میں، تو یہ بات جھوٹ نہیں ہوگی، یہ جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے پہلے یاد کیا، اللہ نے ہمیں پسند فرمایا، منتخب کیا، پھر اپنے گھر میں بھیج دیا. کوئی بن بلائے کوئی کسی کے گھر جاتا ہے؟ قطعاً نہیں جاتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بن بلائے یہاں آئے ہوں؟ تو آپ جو دوست ابھی توبہ پڑھنے لگے ہیں، اس توبہ کے وقت کبھی بھی یہ خیال نہ کیا کریں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. توبہ کی نیت سے اٹھنے والا قدم، حدیث میں اس شخص کا ذکر آیا ہے جس نے 99 قتل کیے اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں توبہ کروں. اب وہ کسی بزرگ سے ملتا ہے جس کی امید، جس کی نظر اللہ کی رحمت پر نہیں ہے، کہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے پر یہ شخص اپنا عیب بیان کرتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا کروں؟ اوہو تو بڑا قاتلی ہے، تیری تو توبہ قبول ہی نہیں، تجھے کہاں اللہ معاف کریں گے؟ اس نے کہا اچھا پھر یہی بات ہے تو چلو تلوار اٹھائی، اس کو بھی قتل کر دیا، چلو 100 پورے ہو گئے. اب 100 آدمیوں کو مارنے کے بعد کسی نے اس نے کہا میں 100 آدمی مار چکا ہوں، مجھے بہت ڈر ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا. کتنا بڑا گناہ ہے؟ انہوں نے کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کوئی اللہ والے رہتے ہیں. یہ توبہ کی نیت سے جو سفر کرنا ہے، یہ روایت آج کی نہیں ہے. یہ خانقاہوں کا جو ثبوت ہے نا، اہل اللہ کا بیٹھنے کا جو ثبوت ہے، وہ علماء انہی احادیث سے، انہی واقعات سے استنباط کرتے ہیں باتوں کو، کہ توبہ کی نیت سے ایک شخص چلتا ہے، توبہ کی نیت سے.
اب یہ نیت کر کے چل پڑا ہے، اب معلوم سے یہ ہوا کہ توبہ نام اس نیت کا ہے، اسی ندامت کا ہے جس سے یہ چلا ہے۔ اب یہ چل پڑا، اب یہ جب چل پڑا، اب یہ اس بستی میں نہیں پہنچتا کہ موت آ جاتی ہے، لیکن کیونکہ اس کو ندامت تھی، اب دونوں قسم کے فرشتے کھینچنے لگے، دروغہ جہنم بھی اور دروغہ جنت بھی۔ فیصلہ یہ ہوا ان کے درمیان کہ یہ دیکھو کہ یہ جس بستی سے چل کے جس بستی تک جا رہا تھا اس کا فاصلہ زیادہ ہے، یا یہاں سے توبہ تک پہنچنے لگا تھا وہاں کا فاصلہ قریب ہے؟ تو معلوم ہوا جی یہ فاصلہ جو توبہ تک پہنچنا تھا وہ جگہ زیادہ قریب ہے اس کے، اور میں اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنت میں جانے والا ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ ایک تو کبھی بھی مایوسی کو اپنے قریب نہیں رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں خدا مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، ناراض باپ اپنی اولاد سے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنے بندے سے جلدی راضی ہوتے ہیں۔ توبہ کے بعد جو شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے نا، جس سے بڑے بڑے لوگ تباہ برباد ہو گئے، وہ اس کو ماضی یاد دلا کر اس کی مستقبل کے اعمال اس سے کھینچتا ہے، اس کا ماضی یاد دلاتا ہے، اور دیکھو تو فلاں وقت ایسا تھا، تو ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، جیسا بھی تھا اب ویسا نہیں ہے، اب ویسا نہیں، انسان ہے نا، اب یہ توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو گیا ہے۔ کئی دفعہ ہم بدگمانی کر جاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں کہ اس کا ماضی کی کوئی زندگی دیکھ کر، لیکن توبہ کا تعلق دل سے ہے، ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر دی ہو۔ اس لیے آپ حضرات جو بیعت ہو رہے ہیں نا، ایک تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ پچھلی زندگی کو آج سے بھول جانا ہے، صحیح راہ ملے گا آپ کو۔ بھولنے کا مطلب یہ ہے یار اتنا گناہگار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے بھی، بس چھوڑ یار، اب دیکھی جائے گی۔ اتنے گناہگار آدمی کے ساتھ خدا کیسے بخشے گا اس کو؟ پوری پاکستان کا جو گند ہے نا، پورے کراچی شہر کا جو گند ہے، جتنا گٹر ہے، جتنے فاضل سامان ہیں، وہ سارے سمندر میں جاتے ہیں۔ سمندر میں ایک جھونکا جب آتا ہے نا، ایک جھٹکا لگتا ہے نا، پوری کراچی کی غلاظت کو ڈاکٹر دہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لمحوں میں غائب کر دیتا ہے۔ فرمایا زندگی بھر کی ندامت جو ہے نا، گناہ، توبہ کی برکت سے لمحوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ شخص ایسا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، گناہ کیا ہی نہیں ہے، ختم، بس۔ میں یوں سمجھے کہ بس اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میری معافی تلافی ہو گئی ہے، اب یہ جو چیز آ رہی ہے یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اب بیعت کے بعد توبہ کی تھی، پھر غلطی ہو گئی، پھر توبہ کر لے، پھر غلطی ہو گئی، پھر توبہ کر لے، یعنی 1000 بار بھی گناہ کر کے اگر توبہ کر دی اس نے تو اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس بات کو یاد رکھے ابھی گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا، اس شخص کو پھر اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ زندگی کا آخری گناہ ہوتا ہے، پھر موقع ہی نہیں ملتا۔ کئی گناہ زندگی کے آخری گناہ ثابت ہوتے ہیں، اور اعمال کو بھی چھوٹا اس واسطے نہیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں کئی نیکیاں آدمی کی آخری نیکی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو موت کے اگلے دن کا پتہ ہے کہ موت کا اگلا دن کون سا ہوگا؟
ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے، ایک طرف سلام پھیرے دوسری طرف نہیں پھیر سکتا آدمی، یہ ہمارے مشاہدے دیکھا سنا ہے سارا کچھ۔ اب ایسے آدمی کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو پھر بھی نفس و شیطان پھسلا دے، اس وقت تک نہ سوئے جب تک اللہ سے معافی نہ مانگے، استغفار توبہ، اللہ معاف کر دے، اور اپنی نصیحت وصیت کے اندر بھی اس طرح کی چیزوں کو درج کر دیا کرے، حقوق کا معاملہ ہے، فرائض کا معاملہ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ابھی بیعت ہو رہی ہے، یہ توبہ ہو رہی ہے، اس میں سب حضرات دل سے استغفار پڑھا کریں، ندامت دل سے کیا کریں، کیونکہ کئی دفعہ ہم گھر سے نکلتے وقت راستے میں کوئی کلمات کفر، کوئی ایسی چیزیں ہماری زبان سے نکل جاتی ہیں کہ ہمارا تعلق اسلام میں نہیں ہوتا، تو اس لیے صدقے کے دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب میں کلمات توبہ پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ یہ نئے ساتھی بھی پڑھ لیں، پرانے ساتھی بھی پڑھ لیں، سب توبہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، اور خوب ندامت سے یہ توبہ کے الفاظ پڑھ لیں۔ یہ پلہ پکڑ لیں، یہ پلہ پکڑ لیں، بس آپ اوپر ہی بیٹھیں، آپ کی توبہ پکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نظری سے، تمام بے حیائی کے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ آج کے بعد نماز کی پابندی کروں گا، زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کی پابندی کروں گا، سنت کا اہتمام کروں گا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ سب کی توبہ ہو گئی ہے، بیعت ہو گئی ہے، اللہ قبول فرمائے، اور سب دل سے یقین کریں کہ
اللہ کی مہربان ذات نے ہم سب کو معاف کر دیا ہے، ہم سب کو معاف کر دیا ہے۔ پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ بس اگلی زندگی میں کئی دوستوں کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بھی کیا معاف ہو گئے کہ نہیں۔ حقوق العباد، قرض، ان کی ادائیگی کی نیت کر لے آدمی، ان کی ادائیگی کی نیت کر لے کہ یا اللہ جو جو میرے پاس پیسے آئیں گے، جن کے ساتھ معاملات ہیں، میں ان معاملات کو ادا کروں گا۔ حقوق العباد کیونکہ جب تک وہ معاملہ ادا نہیں کیا اس وقت تک معاف نہیں ہوتا، تو اس کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ دل میں نیت کر لے کہ یا اللہ مجھے جو جو سہولت ہوگی میں واپس کرتا جاؤں گا، اور جو مانگنے والے آئیں ان کو یہی کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ادا کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے معاملے میں بھی اس شخص کی طرح اللہ تعالیٰ غیبی نصرت فرما دیتے ہیں، اور جس کی دینے کی نیت ہی نہ ہو، کھا گئے، دینے کی نیت ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، آدمی کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اب بیت تو توبہ ہو گئی، اب میں اپنا روحانی سلسلہ اختصار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ جس طریقے میں آپ کو بیت کیا گیا، اس طریقہ عالیہ کا نام ہے نقشبندیہ سلسلہ، نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ۔ تو یہ جو شجرہ مبارک ہوتا ہے، اپنی روحانی نسبت، اس کا یاد کرنا بڑا ضروری ہے۔ بندے کو پتہ ہو کہ میری روحانی نسبت کیا ہے۔ ایک تو یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا روحانی نسبت، ہمارا طریقہ عالیہ نقشبندیہ ہے، نقشبندی سلسلہ ہے یہ، اور اس نقشبندیہ سلسلے میں ذکر اسم ذات کا کیا جاتا ہے، اسم اعظم کا۔ تو یہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو وظیفہ ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، کئی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ خاص وظیفہ، تو یہ اسم ذات کا وظیفہ خاص وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ وظیفہ اللہ نے دوسری وحی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی پاک علیہ السلام سے آپ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرے محبوب پیغمبر نبی جی آپ مجھے یاد کریں میرے نام سے۔ تو میرا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ دو وظیفوں میں رسوخ پیدا کرو، ایک وظیفہ اللہ کا ہے اور ایک وظیفہ نبی کا ہے۔ نبی کا وظیفہ ہے اللہ 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 اللہ، اور اللہ کا وظیفہ ہے درود شریف۔ اللہ درود پڑھتے ہیں اور نبی اللہ کا یاد کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کریں گے، اللہ سے جان پہچان ہو جائے گی، درود شریف پڑھیں گے تو نبی علیہ السلام سے جان پہچان ہو جائے گی۔ ان دو وظیفوں کی کثرت کریں۔ باقی جیسے نفی اثبات، لا الہ الا اللہ ہے، الا اللہ ہے، استغفار ہے، باقی معمولات ہیں، تلاوت ہے، ان کی اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن ان دو معمولات میں رسوخ ہونا چاہیے، یا تو اس میں ذات کا ذکر کرے یا درود شریف پڑھے۔ اور درود میں بھی بہت آسان درود میں عرض کرتا رہتا ہوں، وہ درود ہے وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ باقی جو درود شریف آپ کی زبان پر ہو آپ پڑھ سکتے ہوں، پڑھا کریں، لیکن وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، یا درود ابراہیمی پڑھیں، یا جو درود آپ کو اچھا لگے، زبان پر آسان لگے وہ پڑھیں۔ لیکن یہ جو درود ہے نا وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ 25 منٹ میں 1000 ہو جاتا ہے، 25 منٹ میں 1000 ہو جاتا ہے۔ تو تسبیح کے بغیر اگر پڑھیں گے تو 25 منٹ میں ہی 1000 ہو جائے گا۔ تو اس درود شریف کو کثرت سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے بغیر بھی۔ اور ذکر اسم ذات کا یعنی اللہ 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 اللہ، زبانی کرنا ہو تو اس کو یکذر بھی کہتے ہیں، اللہ 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 اللہ، یعنی اتنی زبان سے کرنا کہ اپنے کان سنیں، اتنی آواز ہو اس میں کہ اپنے کان سن سکیں۔ یعنی جہری ذکر بھی جائز ہے،
ہمارے طریقے میں جہر نہیں ہے. بلی کا بچہ بھی اگر سویا ہوا نا پاس، اس کے سامنے بھی اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے، یعنی کسی کو ایذا نہیں دینی چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو اتنی آواز سے آپ ذکر کریں کہ آپ خود سنیں، اللہ 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 اللہ. اب کئی ساتھی کہتے ہیں ہم سے مراقبہ نہیں ہو سکتا. یعنی مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل کے اوپر تصور رکھ کر ذکر کرے، اللہ 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 اللہ. اس کا تصور ہے. کہتے ہیں جی خیالات بہت آتے ہیں، تو آپ خیالات میں نہ جائیں، آپ وہی وقت زبانی شروع کر دیں، اللہ 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 اللہ. بس اب اس سے شیاطین کے اثرات غائب ہوتے ہیں. اس میں ذات کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا، جس آدمی کو اس میں ذات نصیب ہو، وہ سیف قاطع ہوتا ہے. جادو، شریر جنات، نظر، حسد، یہ جتنے فتنے ہیں نا، یہ اس آدمی کو ٹکر مار کے لگ ہو جاتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس میں اللہ کی اسم اعظم شامل ہوتا ہے، اللہ کے اسم اعظم. اور اللہ کے اسم اعظم کرنے والا آدمی، اللہ کو یاد کرنے والا آدمی، وہ تو اللہ کی پکی سنگت میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی دوستی میں ہوتا ہے. اس کو یہ چھوٹی موٹی چیزیں، یہ جن یہ کر گئے تو فلانے نے یہ کر دیا، تو فلانے نے یہ کر دیا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. وہ اللہ کے علاوہ دل میں کسی کو خوف رکھنے کو شرک سمجھتا ہے، شرک. کیونکہ اس کے تو بال بال میں اللہ اللہ داخل ہو گئے ہیں، بال بال میں اللہ اللہ ہے. تو جب اللہ اللہ کے ساتھ اتنا یاد کرے آدمی، تو اس کو یہ خوف دل سے ختم کر دینا چاہیے، یہ خوف ختم کرنا چاہیے. اور جس وقت کوئی پریشانی محسوس کرے، اسی وقت محبوب کو پھر یاد کر لے، اللہ اللہ اللہ. سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. سب کچھ کس نے کیا؟ سب کچھ کون کرے گا؟ یہ ہمارے سلوک کا پہلا سبق بھی یہی ہے، آخری بھی یہی ہے. یہ سبق ہے، اس کو پکانا ہے بس. سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ. جب میں اللہ کا ہو گیا تو اللہ میرے ہو گئے. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، ہم تمہارے ہو چکے. یقین جانے یہ تو اتنا زبردست عقیدہ ہے، اتنا زبردست سبق ہے کہ آدمی کو ہزار غموں سے نجات دیتا ہے. لاکھوں غم ہم نے لگا رکھے ہیں، ایک غم کو غم نہیں بنایا. بس ایک غم غم بن جاتا. ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں نا؟ ایک غم غم بن جاتا، سارے غموں سے جان چھوٹنی تھی. بس وہ غم غم نہیں ہے تو آپ غمگین ہیں. کبھی کیا چیز آگے پکڑتی ہے، کبھی کیا پکڑتی ہے، کبھی کیا پکڑتی ہے. تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اللہ ہے، یہ سلوک کا اعلیٰ درجہ ہے. بس آپ یقین کرو، اللہ آپ کا واسطہ شریر جنات سے نہ ڈالے. اللہ آپ کا واسطہ ان شریر جنات سے، جادو سے نہ ڈالے، حسد سے نہ ڈالے، کسی دشمن سے نہ ڈالے. لیکن خدا نہ کرے کبھی ایسا واسطہ پڑ جائے تو بے خوف ہو جاؤ. اچھا نقشبندی ہو کے ڈرو، نقشبندی ہو کے ڈرے آدمی، لا حول ولا قوة. ابوبکر صدیق کی نسبت سینے میں ہو اور ڈر جائے، ہاں جی ڈر جائے. کیوں ڈرے؟ ڈرے تو کیوں ڈرے؟ وجہ یا تو یہ اشرف نہیں ہے، پھر یہ اشرف المخلوق نہیں ہے. یہ اس کے سینے میں تو پھر ابھی تک خدا ہی نہیں ہے، اس کے سینے میں تو ابھی تک بت پل رہے ہیں. ڈرتا کس لیے؟ ڈرتا کس لیے؟ ڈرتا کس لیے؟ بانڈا منیر خان نے حضرت کی خدمت میں ایک بزرگ کو لے گیا، تو وہ پریشان سے تھے، کہیں سے کوئی معاملہ ایسا تھا ان کا. تو پوچھا کس طریقے میں بیعت ہو؟ انہوں نے اپنی نسبت بتائی کہ میں فلاں طریقے میں ہوں. تو کہ چھپتے کیوں پھر؟ شیخ الہند تو 3 دن سے زیادہ نہیں چھپے. اللہ کے نبی 3 دن غار میں رہے،
3 دن غار میں رکے تھے نا، نہیں ڈرو بالکل، خوف نام کی چیز ختم کر دو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی بھی دل میں اس بات کو نہ لاؤ، بالکل کبھی اس بات کو دل میں نہ لاؤ۔ اور اگر محبوب کبھی آزمانے پر آ جائے نا، آزمانے پہ آ جائے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی مجھے کسی نے فون کیا کہ اتنے اعمال میں کرتا ہوں، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی، میرے مسئلے سیدھے نہیں ہوتے۔ تو میں نے ان کو یہ شعر پڑھ کے سنایا کہ دفتر عشق کے انداز نرالے دیکھے، دفتر عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ دنیا کا اصول تو یہ ہے کہ جو استاد کو سبق سنائے، استاد کہتا ہو بڑا لائق ہے، چھٹی دو اس کو۔ تو یہاں جو سبق یاد کر لے اس کی چھٹی لمبی ہو جاتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کبھی یہ دعا نہ کرو اللہ اپنا عشق دے، فرمایا جنہوں نے عشق کی دعائیں مانگی ہیں نا، دعا کرو اللہ تم سے محبت کرے۔ جب تم محبت کی اتنی اونچی پینگ لگا بیٹھو گے نا تو آزمائے گا وہ، پھر آزمائے گا۔ خواجہ غلام فرید تھے نا، لوگ دعائیں کرانے آیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی مرید نے کہا حضرت دعا کرو، بارش نہیں ہو رہی آج کل۔ فرمایا میرے حالات آج کل اوپر کشیدہ جا رہے ہیں سارے، جو مانگتا ہوں الٹ ہو جاتا ہے آگے سے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے آج کل، کام کرانا ہے تو مجھ سے دعا نہ کرانا، پھر میں جو مانگوں گا الٹ ہو جائے گا اس کے۔ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ دعا کر ہی لیں۔ میں نے کہا کرو بھی ٹھیک ہے، یہ کمبل ہے میرے پاس، سردی بہت سخت ہے، اس کو گیلا کر کے نہ دھو کے بعد دیوار پہ لگا دو، بارش برسنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ مجھے کمبل چاہیے ہوگا، اس کا فیصلہ ہے اس کو گیلا خشک نہیں ہونے دینا، اس کو خشک نہیں ہونے دینا۔ یہ آج میں نے ابھی اس دوست سے بات کی، اس نے کہا میرا تو سارا غم ہی ختم ہو گیا۔ میں نے کہا اتنا مانگو اتنا مانگو۔ میں نے کہا جب دعا تمہاری قبول نہیں ہوتی نا، پتہ کیا ہے مولوی شوکت صاحب، پتہ ہے اللہ کو مانگنا اچھا لگ رہا ہے، اللہ کو مانگنا اچھا لگتا ہے، مانگ مانگ مجھ سے۔ اور بعض بندگان خدا پر حالات آتے ہی اس لیے ہیں، ان پر خدا غم بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کو ان کا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ بات سمجھا نا؟ تو دفتر عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹن والوں کی خدمت میں ایک صاحب آئے تو کہنے لگے حضرت بڑے بھائی زندہ تھے، گھر کے حالات بڑے اچھے تھے، رو رہا ہے، بڑا پریشان ہوں، کوئی حالات سیدھے نہیں آ رہے، کیا کروں؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ سے بیعت ہو جاؤں، شاید میرے دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ فقیر ہے، ایک آزاد آدمی ہے۔ تو میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا مجھ سے بیعت کر کے روتے ہی رو گئے، یہاں تمہارا رونا بند نہیں ہوگا، آ کر تمہارا رونا یہاں بند نہیں ہوگا، تم تو روتے رہو گے۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا مسئلہ؟ اس نے کہا تمہاری نگاہ دنیا پر ہے، ہم جو چیز تمہیں دیں گے نا وہ کچھ اور ہے، ہاں کچھ اور چیز ہے وہ، اور وہ اس چیز کو ملا ہے نا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہمارے حضرت اس کا ہندکوں میں فرمایا کرتے تھے، جڑیاں جس کو خدا تھایا وہ بھی رویا، جس کو نہ تھایا وہ بھی رویا۔ کوئی وصال سے روئے، کوئی جدائی سے روئے، جس کو اللہ ملا وہ بھی رو گیا اور جس کو نہیں ملا وہ بھی رو گیا۔ تو اللہ کا نام ہو نا، اللہ کا یہ اونچی درجے کی توحید ہے۔ اچھا حضرت فرمایا کرتے تھے یک اللہ ہو بس باقی ہوس، یک اللہ ہو بس باقی ہوس۔ بھٹو صاحب کا دور حکومت تھا،
تو ہمارے ایک بزرگ تھے، مجذوبے تھے، وہ محکمہ تعلیم میں کسی بڑی پوسٹ پر تھے، ڈی او تھے، تو وہ حضرت درخواستی کے بڑے خاص مرید تھے۔ تو حضرت درخواستی جو تھے وہ تو بڑے عارف تھے، بڑے عامل تھے اللہ کے نام کے، تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے انہوں نے خود کہا، یہ خود کہا کہ حضرت درخواستی مجھے کہنے لگے، اوے بیوقوف، کھڑے ہو کے نعرہ لگا بھٹو کے خلاف۔ کہتے میں نے نعرہ تو مار دیا، اب میں ڈی او، مجھے خطرہ پڑ گیا سی آئی ڈی والوں نے میرا نام نوٹ کر دیا ہوگا کہ سرکاری ملازم ہو کر اتنا بڑا کارروائی کی ایسے۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں حضرت درخواستی مجھے کہنے لگے، او بیوقوف، نعرہ میں نے تو اسے صحیح نہیں لگوایا، اللہ کے اسم اعظم پڑھ کے لگوایا ہے، کوئی سی آئی ڈی والوں کو باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ اللہ کو دل میں رکھو، اللہ کو دل سے نکالو گے تو سب کے ڈر پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ کا خوف دل میں رکھو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں، بے خوف ہو جاؤ، نہ ڈر ہو جاؤ۔ جس دن ڈر ہو گیا اس دن اللہ گیا بس، وہ کھا جائیں گے، وہ مار جائیں گے، فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا۔ مارے کب جائیں گے؟ جب اللہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے مر بھی گئے، شہید ہو گئے، اس کی دوستی میں کوئی گھاٹے کا سودا ہے ہی نہیں ہے، اس کے تعلق میں نقصان والا سودا ہے ہی نہیں ہے، بنا ہی نہیں ہے وہ۔ اب آپ صحابہ کی قسم پرسی نہیں دیکھتے، آپ شہید ہو رہے ہیں بھوکے اور پیاسے، اور کہتے ہیں اللہ کی کعبے قسم ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور بھائی یہ کیسی کامیابی ہے؟ خون نکل رہا ہے اور تم کہتے ہو میں کامیاب ہوں۔ ان کی نظر اصل میں مستقبل کے چہرے پہ تھی، اور جب انسان کی نگاہ مستقبل پر ہوتی ہے نا، مستقبل پر، جن کی نظر جم جائے مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کی بے رحمیوں کو دہرانا نہیں آتا، ماضی کی بے رحمی کو نہیں یاد کرتے، وہ مستقبل سامنے ہے۔ ہمارا مستقبل دنیا نہیں ہے، ہمارا مستقبل آخرت ہے، ہمارا مستقبل آخرت ہے، ہماری زندگی اور ہے، یہ تو پڑا ہوا ہے راستے کا۔ نہیں؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا عارف گزرا ہے، بہت بڑا آدمی گزرا ہے، ایسی عجیب عجیب مثالیں اللہ کھولتے تھے نا، ایسا واز کھل جاتا تھا، ایسا بیان کھل جاتا تھا۔ کہتے کہ کئی دیندار نا یہ ذکر وظیفے کرتے ہیں، ان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، پریشان ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے دشمن، اللہ کے نافرمان، بظاہر ان کی زندگی مزے کی ہوتی ہے۔ یہ عورتوں میں بڑی بیماری ہے، خاص طور پہ کہتی ہیں جی ہم اتنا کچھ کرتے ہیں وظیفے کر کر کے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت پالن پوری فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں چوہا ہو نا، چوہا، تو اس چوہے کو پکڑنے کے لیے نا، اس چوہے کو گرفتار کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں، کتنے احترام سے رکھتے ہیں، کتنا احترام ہوتا ہے چوہے کا۔ اب باقی جو کتا ہے، بلی ہے، کوئی چیز آ جائے نا کھانے کے لیے تو سارے گھر والوں کو غصہ چڑھا ہوتا ہے، کتا آ گیا، لیکن چوہے کے لیے کتنی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں چوہا ہے نا، ہم شاہ جی کی دکان سے پوری کتاب لے کر آئے ہیں اس کے لیے، پورا سبق ہے اس پہ، اس کتاب کو رکھو نا چوہا پکڑا جاتا ہے، اور اتنا زبردست کتاب ہے وہ، آپ حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ بعض اوقات اپنے دشمنوں کو پکڑنے کے لیے نا ایسے کام کرتے ہیں۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ اور دوستوں کے لیے آزمائش آ جاتی ہے۔ اب وہ جو چوہے کو کوئی بتائے کہ یہ تمہارے لیے یہ سکیم اصل تو یہ ہے، چوہا آئے گا اس طرح؟
اس طرف آئے گئے نہیں کبھی کہ یہ کتاب میرے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو مجھے پکڑنے کے لیے ہے، یہ روٹی کے ٹکڑے مجھے پکڑنے پھنسانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں سارے۔ تو اگر کسی فاسق آدمی پر، دنیا دار آدمی پر، خدا کے باغی اور نافرمان پر دنیا کو کھلا دیکھے نا، تو کبھی یہ نہ کہا کریں کہ اللہ سے بہت راضی ہو گیا ہے اور مجھ سے خدا خفا ہے۔ یہ وہ چوہے والی روٹی ہے، یہ چوہے والی کتاب ہے، پھنسنے کے لیے ہے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، اللہ کے ساتھ، کہ لا الہ الا اللہ، سارے غیر دل سے نکل جائیں، کوئی پیچھے نہ رہے، کوئی پیچھے بھی نہ رہے۔ سمجھ آئیے نا جی؟ تو یہ جو وظیفہ بتایا گیا نا، یہ اتنا اونچا وظیفہ ہو فقیر، سمجھو نا؟ اس وظیفے کو کرنے والا آدمی ہو اور پھر پریشان ہو، تبھی پریشانیاں غم انسان پر آتے ہیں، وہ اس کی میں بات نہیں کرتا، لیکن دل کی سوئی ٹھیک رہے، بالکل اندر برقرار رہے، بالکل کسی حال میں مسلمان ناکام نہیں ہے، بس یہ ذہن بنائے، ایمان والے کسی حال میں ناکام نہیں ہے، کلمے والا ناکام ہے ہی نہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا وہ ناکام نہیں ہے، ناکام وہ ہیں جو کلمے کے بغیر مر گئے، ناکام وہ ہیں جو کلمے کے بغیر مر گئے، اللہ کو جانے پہچانے بغیر مر گئے، سمجھا نا؟ یہ وظیفہ ہے، اس کو پکا کرنا ہے، اور پکا کرنے کے بعد یہ نہیں، پتہ نہیں سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا، کیوں نہیں سنتا؟ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، پکارو مجھے، میں تمہاری دعا پکار فریاد کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، مانگو تو صحیح۔ ایسے عارفانہ اشعار، ایسی دعائیں، ایسے معمولات اپنے معمول میں رکھا کریں۔ میں وہ اشعار جو ہمارے اجتماع میں حضرت شیخ عابد صاحب نے پڑھے تھے، وہ الشیخ احمد اللہ تسنیم صاحبہ کے، یہ تنہائی میں کبھی بیٹھ کے نا تھوڑی تھوڑی گنگنایا کریں، اس میں بڑی تاثیر ہے، بڑا اثر ہے ان میں۔ اور عورتیں خاص طور پہ جب اپنی دعاؤں میں مایوس پریشان ہو نا، تو اس اماں جی کو اصالہ ثواب کیا کریں اور ان کے یہ اشعار پڑھا کریں۔ آپ کو سناؤں، آپ جاگ رہے ہیں سارے؟ پکڑ تو میرے بیان نے ابھی شروع کی ہے، میں بھی اندر سے ابھی صحیح جاگا ہوا ہوں، پہلے میں بھی سویا ہوا تھا، اب پکڑ شروع ہو گئی ہے۔ بڑے عجیب اشعار ہیں وہ، بڑے عجیب اشعار ہیں۔ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سناؤں آپ کو؟ یہ بہت بڑے عارف بزرگ گزرے ہیں، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہمشیرہ تھی، دکھوں کی ماری ہوئی، غموں کی ماری ہوئی، پریشان حال۔ کوئی کسی جگہ جاتا ہے نا تو وہ فرماتی ہیں حج پہ لے گئے ان کو، حج پہ چلے گئے، تو جب مطاف میں اترے نا جہاں طواف کرتے ہیں، تو کہنے لگی، مجھے بہن کہنے لگی، مجھے جو ہے نا ملتزم پہ لے جاؤ، وہاں لے جاؤ مجھے۔ کہتے ہیں کہ میں لے کر گیا، چمٹ گئی وہ۔ میں نے خود بھی اللہ کے حرم میں چمٹے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، یا اللہ، کس کس شان سے خدا سے لوگ مانگتے ہیں وہاں پر۔ کہتے ہیں کہ جب ہمشیرہ وہ بڑی فلبدی شاعرہ بھی تھی، شعر کہہ جاتی تھی، کہنے لگے کہ جس وقت اس نے چمٹی نا، بیوہ ہو گئی تھی جوانی میں، زندگی بھر کے دکھ ارمان سینے میں تھے، ہر آدمی اپنے غم خود سمجھتا ہے کہ اس کو کیا مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اب فریاد رس جو ہے نا، وہ مخلوق کو نہیں بنانا چاہیے، فریاد رس کس کو بنانا چاہیے؟ اللہ کو۔ جس کے سامنے روئے تب بھی مزہ، مانگے پھر بھی مزہ۔ دنیا والے غم تو دیتے ہیں، غموں کا علاج نہیں دیتے، ہنستے ہیں بعد میں، مذاق کرتے ہیں، یہیں دیکھی پکڑا میں چاہے دی ہوں۔
کہ لگی بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے، بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے، کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے کو آئی، کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے کو آئی، کب سے کھڑی ہوں یا رب میں امید کے سہارے، یہ دن نہ جانے میں نے کس طرح سے گزارے، کب سے کھڑی ہوں یا رب میں امید کے سہارے، یہ دن نہ جانے میں نے کس طرح سے گزارے، ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، ہے باب یہ کرم کا خالی نہ پھیر یا رب، دینا اگر ہے مجھ کو تو پھر کیوں ہے دیر یا رب، اللہ کرے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے، اللہ اس کا ثواب اس مرحومہ کو پہنچائے، اللہ اس کے نیک اعمال کے توسل اللہ ہم سب کو بری موت سے بچا دے، اللہ برے انجام سے بچا دے، اللہ اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور آپ جتنے بیٹھے ہیں جہاں جہاں ہمارا حلقہ موجود ہے اللہ دنیا آخرت کی ذلت سے بچائے سب، دنیا میں بھی اللہ ذلیل نہ کرے، اللہ موت کے وقت ذلیل نہ کرے، اللہ آخرت میں ذلیل نہ کرے، اللہ ہر طرح کی رسوائیوں سے بچائے۔ تو یہ اشعار بھی بڑے اللہ جل شانہ سے مانگنے کے جو طریقے ہیں نا ان میں مختلف رنگ ہیں، مختلف رنگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کعبے میں لے جائے نا تو وہاں بھی دعائیں مانگا کرو، تو کعبے میں جانے کی بھی کوشش کیا کرو، پورے سال میں نہ جہاں تھوڑے تھوڑے پیسے آدمی جمع کرتا ہے نا اسی نیت سے کر لیا کریں کہ یا اللہ کم از کم کوئی حرم کا پھیرا لگ جائے ہمارا، ٹھیک ہے نا، تو آدمی ارادہ کر لیتا ہے نا، شادی کا ارادہ ہوتا ہے نا آدمی کا، اس کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے ارادہ کر لے آدمی کہ یہ وقت فلاں وقت میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کے لیے اسباب جمع کرتا ہے، تو سبب کے طور پر عمرے کے لیے بھی اسباب اکٹھے کرنے چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ ذکر جو بتایا نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے 32ویں واسطے سے یہ ذکر مجھے پہنچا، میں نے اس کا ذن آپ کو دیا، آپ کہیں ہم نے اس کو قبول کیا، ذکر اس میں ذات سمجھ گئے نا کیا ہے، بس یہ ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو جمعرات کو آیا کرو، اتوار کو آیا کرو، جمعے میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے مدرسے کا سالانہ پروگرام انشاءاللہ 19 فروری بروز بدھ، 19 فروری بروز بدھ دن 3 بجے سے لے کر ظہر کے بعد سے لے کر رات انشاءاللہ 9-10 بجے تک ہوگا، تو ساتھی ابھی سے ہی اپنا نظم طے کر لیں آنے کا، کافی سارے بچے قرآن کے حافظ بنیں گے اور ان بچوں کی تقریب میں تاکہ سب کو شرکت کا موقع مل جائے، ٹھیک ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، تنگ دستیاں دور فرما، قرض مرض دور فرما، علت سے بچا، ذلت سے بچا، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ اس وقت تک اپنے پاس نہ بلا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، اللہ اس وقت تک اپنے پاس نہ بلا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، اللہ اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہمارے گھروں میں خیر پیدا فرما، سکون پیدا فرما، اطمینان پیدا فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، بخیلوں کے بخل سے بچا، جادو سے، نظر سے، حسد سے بچا، یا اللہ شریر جنات کے فتنوں سے بچا، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری دنیا میں اچھی فرما، ہماری آخرت میں اچھی فرما،
ہماری قیامت اچھی فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا، ہم سے دعاؤں کی امیدوار ہیں، یہ دعائیں اللہ ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری مسجد کے مدرسے کے تعمیری کام شروع ہیں، یا اللہ غیب سے ہماری امداد فرما۔ جو دوست یا اللہ ان کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کی دنیا آخرت اچھی فرما، ان کو جزائے خیر نصیب فرما، ان کو جزائے خیر نصیب فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے لکھا ہے، ہم سے دعا کے امیدوار ہیں، یا اللہ کی دعا ان سب کے حق میں قبول فرما۔ خصوصاً آپ سارے ساتھی اللہ کی رضا کے لیے، ایک دوست نے بہت التجا کی ہے، اس کی پریشانی کا تصور کر کے غیب میں ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کا خدا جانتا ہے، یا اللہ ان کی اس پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ ان کو نوکری کا کوئی معاملہ ہے، بہت درخواست کر رکھی ہے، میں نے وعدہ کیا تھا دعا کرنے کا، اللہ یہ سارا جرگہ آپ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرتا ہے، یا اللہ جن کے ہاتھوں میں ان کے کام ہیں، یا اللہ ان کے لیے ان کے دل نرم فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اور کچھ دوست مقروض ہیں، پریشان آ رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہوا ہے، یا اللہ وہ تیرے علم میں ہم کس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو غیب کے خزانوں سے ان دوستوں کا بھی انتظام اچھا کر دے، بہتری کی صورت پیدا کر دے۔ ہمیں ہماری اولادوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، یا اللہ دنیا آخرت کی ذلت رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو تو نے ہمارے مقدر میں نہیں لکھا، ہماری اولاد کے مقدر میں نہیں لکھا، خدا اس کے پیچھے کبھی نہ دوڑا ہمیں، اس کا خیال ہی ہمارے دل میں نہ لا۔ یا اللہ جو ہمارا مقدر ہے اور اس میں دنیا آخرت کی خیر ہے، اللہ اس کو ہمارے قریب کر دے، اللہ اس کو ہمارے قریب کر دے، دنیا کے پیچھے نہ بگانا، یا اللہ یا اللہ دنیا کے پیچھے ذلیل نہ کرنا، یا اللہ جو مقدرات ہیں اس کو عافیت سے خیر سے ہمارے قریب کر دے، یا اللہ اور جو ہمارا مقدر نہیں ہے، یا اللہ اس کا خیال وہم وسوسہ بھی ہم سے دور فرما دے۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، پوری امت مسلمہ کی مدد فرما دے، پاکستان کی اللہ حفاظت کر دے، اندرونی بیرونی خطرات خلفشار سے اس ملک کو بچا دے، امن نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کی فوج کو، حکومت کو، اداروں کو غیرت حمیت دین نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ ان کو مٹانے کے درپے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، یا اللہ مدارس کے، مساجد کے، مراکز کے، خانقاہوں کے دشمن ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب کر دے۔ جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں، اللہ ان کو الگ الگ کر کے مار، تنہا کر کے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر، یا اللہ ان کو ذلیل و خوار کر، یا اللہ یا اللہ جس طرح تو نے شام کے اندر، افغانستان کے اندر، غزہ میں مجاہدین کو فتح نصیب فرمائی ہے، یا اللہ اب جو غزہ کے اندر کی جو صورتحال ہے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں دنیا کا کفر ناکام ہو گیا ہے، غلبہ اسلام کا مجاہدین کو اللہ نے نصیب کر دیا، یا اللہ اب ان کو استحکام نصیب فرما دے، شام کے مسلمانوں کو استحکام نصیب فرما دے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی امداد فرما دے، اللہ ان کی امداد کر دے، یا اللہ ان کی امداد کر دے، یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر دے، یا اللہ اور جو مجاہدین ظالموں کی جیل قید میں ہیں، یا اللہ انہیں رہائیاں نصیب کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔